تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله ورسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللہ جل جلالہ کی ساری تعریفیں ہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے. اسی پر ہمارا ایمان، اعتماد اور بھروسہ ہے. اسی نے پہلی مرتبہ ساری کائنات کو بنایا اور دوبارہ اللہ بنائیں. اللہ جل جلالہ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھیجا اور سب سے آخر میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. یہ دونوں باتیں ہمارے عقائد میں داخل ہیں. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان کا نام آدم علیہ السلام ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی عقیدہ، کوئی سائنسدان، کوئی فلاسفر کوئی بھی عقیدہ پیش کرے، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، تو وہ کفری عقیدہ ہے، وہ اسلام سے متصادم ہے، قرآن کے مخالف ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. اسی طریقے سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء جو اس درمیان میں آئے ان سب پر ہمارا ایمان ہے. جتنے بھی تھے تعداد، لیکن جو بھی اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے ان پر ہمارا ایمان ہے. اور پھر
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ سب سے آخر میں آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جتنے پہلے انبیاء علیہ السلام آتے رہے انہوں نے بھی یہی بشارت دی کہ ہم سب سے آخر میں ایک نبی آئیں گے، آخری نبی، آخری امت، اور اس کے یہ فضائل اور مناقب ہوں گے۔ بلکہ ان کے لیے وعدہ بھی لیا گیا کہ جب وہ آئیں گے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے، نصرت بھی کرنی ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اے انبیاء علیہ السلام کی جماعت، تمہیں میں نے کتاب بھی دی، حکمت بھی دی، شریعت بھی دی، لیکن ایک بات یاد رکھو، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تمہارے بعد ایک نبی آئے گا، آخر میں ایک نبی آئے گا، اور وہ تم سب کی تصدیق کرے گا کہ 1,24,000 کم و بیش مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب برحق ہیں، جتنی آسمان سے کتابیں نازل ہوئیں وہ سب برحق ہیں، وہ تمہاری تصدیق کرے گا۔ لیکن تم سے جو وعدہ لیا جا رہا ہے وہ یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اگر تم انہیں دیکھ لو تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر مجھ سے پکا وعدہ کر لیا۔ سارے انبیاء علیہ السلام سے، یعنی یہ وعدہ آدم علیہ السلام سے بھی لیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی لیا جا رہا ہے، شیس علیہ السلام سے بھی لیا جا رہا ہے، نوح علیہ السلام سے بھی لیا جا رہا ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے، موسیٰ کلیم اللہ سے بھی لیا جا رہا ہے۔ قالوا اقررنا، سارے انبیاء نے فرمایا ہم اقرار کرتے ہیں۔ سارے انبیاء اکٹھے تو کہیں نہیں تھے نا، تو علماء فرماتے ہیں جس طرح عالم ارواح میں اللہ کی ربوبیت کا وعدہ لیا گیا، ایسے انبیاء علیہ السلام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی وعدہ لیا گیا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ سارے انبیاء سے، یعنی اپنی ربوبیت کا ساری کائنات سے وعدہ لیا، اور سارے انبیاء علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا وعدہ لیا گیا، اور یا یہ کہ ہر نبی سے الگ الگ وعدہ لیا گیا، ہر نبی کو جو شریعت دی گئی اس میں یہ وعدہ موجود۔ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، سارے انبیاء سے فرمایا تم بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت پر بھی خود گواہ ہیں، اپنی ربوبیت پر کہتے ہیں میں گواہ ہوں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ، فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی خدا نہیں، صرف میں اکیلا ہی معبود برحق ہوں۔ اور فرمایا اس کی گواہی سارے فرشتے بھی دے رہے ہیں، اور اسی کی گواہی سارے کے سارے علماء بھی دیتے ہیں، اہل علم، یعنی جنہوں نے ساری زندگی علم حاصل کیا ان کو تو تہ تک رسائی ہو گئی نا بھائی، علم کے بعد شرح صدر ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو انہوں نے پوری زندگی پڑھا، علوم پڑھے،
وہ بھی اسی حقیقت پر پہنچے کہ اللہ کے سوا اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس میں علماء کی بڑی شان بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ علماء کو بطور گواہ پیش فرمایا ہے، اور کئی جگہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میرے اور تمہارے درمیان، مکے والوں، اے مدینے والوں، میرے اور تمہاری نبوت پر اللہ کی گواہی کافی ہے اور اہل علم کی گواہی کافی ہے جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ آخری نبی آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس بیت اللہ میں اپنا ایک رسول بھیج دے۔ انبیاء تو بہت آئے، ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہی بہت سارے انبیاء آئے، بلکہ علماء فرماتے ہیں صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں 1,00,000 انبیاء آئے، بعض علماء فرماتے ہیں 12,000 انبیاء آئے، حقیقت اللہ کو معلوم۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی دعا کا مصداق میں ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی نا وہ میرے لیے دعا مانگی تھی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے اس کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا نام زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے، میں ہی محمد بھی ہوں، میں ہی احمد بھی ہوں، میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بشارت کا مصداق ہوں۔ تو آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس بارے میں صحابہ کرام میں پوری امت مسلمہ میں ایک ذرہ بھی شک شبہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ اچھی طرح واضح فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اللہ اکبر، عورتوں کے تو باپ ہیں، مرد کوئی جوان آپ کا بیٹا زندہ نہیں رہا، چھوٹے چھوٹے بچے فوت ہو گئے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ اصل میں زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زید ابن محمد سے مشہور تھے، متبنہ جسے بیٹا نہیں بنا لیتے، اس زمانے میں دستور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو اپنا بیٹا بنایا تھا، زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ باپ وہی ہے، ماں وہی ہے، جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے، دوسرا باپ نہیں ہو سکتا۔ نسب حسب تبدیل کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ بھی آئندہ زید ابن محمد منع کر دیں لوگوں کو، بلکہ کیا کہا کریں؟ زید ابن حارثہ۔ یہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا نا، یہ بیٹا نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت زید سے ہوئی، نبی نے شادی کروائی، اور زید محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، اور زینب سید زادی ہیں، بڑی شان والی ہیں، عرب کی خاتون ہیں، اور زید غلام ہیں، لیکن میاں بیوی میں بنی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے بنانی نہیں تھی، بندی کیسے؟ قرآن میں بڑی تفصیل ہے۔
حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی اپنی بیوی حضرت زینب کو طلاق دے دی، طلاق دے دی۔ اللہ نے آسمان پہ فیصلہ فرمایا کہ اے نبی زوجنا کہا، ہم نے زینب کو تمہارے نکاح میں دے دیا۔ عدت گزارنے کے بعد حضرت زینب کا نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جو قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کی زینب ماں بن گئی، ام المؤمنین بن گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے یہ ہم نے کیا ہے، یعنی پہلے زید سے نکاح کروایا، پھر نا اتفاقی کروائی، اور پھر طلاق دلوائی، پھر حضور کے نکاح میں لائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ زید حضور کے بیٹے نہیں ہیں اور زینب حضور کی بہو نہیں ہیں، اس کی بیوی سے مطلقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جائز ہے، تاکہ مسلمانوں کو پتہ چل جائے۔ قرآن کریم میں اسری واقعہ ذکر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، واضح اعلان ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں، آخری نبوت پر مہر لگا دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں فرمائی، کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں چھوڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اور گزشتہ انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بڑی عمارت ہو، خوبصورت عمارت ہو، مکمل تیار ہو، لیکن آخر میں جا کر ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ ادھوری نظر آتی ہے۔ اب اس کو دیکھنے والے سارے کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت عمارت، لیکن یہ ایک عیب ہے، یہ آخری اینٹ لگ جاتی تو یہ عمارت ساری بڑی خوبصورت ہوتی۔ فرمایا کہ میں وہ آخری اینٹ بن کر آیا ہوں۔ یہ عمارت کس کی ہے؟ انبیاء کی عمارت ہے، میں آخری اینٹ بن کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اس کے لائق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن نبوت بند ہو چکی ہے۔ یہ ازل سے رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم کی 200 آیات میں صریح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کا ختم نبوت کا اعلان ہے۔ بے شمار احادیث متواترہ مشہورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، قدم قدم پر فرمایا مصدقا لما ما بین یدی، نبی ان ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو مجھ سے پہلے گزرے ہیں۔ انزل الیک وما انزل من قبلک، تیسری آیت ہے سورہ بقرہ کی، الذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ آیت قرآن کریم میں 20 دفعہ ہے۔ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے کتابیں آئی، اور اس پر ایمان ہے جو آپ پر کتاب آئی۔ یہ پہلے نبی آئے ہیں جن پر یہ وحی آتی تھی کہ پہلی کتابوں پر بھی ایمان، اس کتاب پر بھی ایمان۔ آج تک جتنے نبی آئے ہیں وہ یہ وعدہ لیتے تھے کہ جو میں دین لے کر آیا ہوں، جو مجھ سے پہلے انبیاء آئے ہیں اور جو میرے بعد آئیں گے وہ سب برحق۔ ہر نبی یہ وعدہ لیتا تھا کہ میرے بعد بھی نبی آئیں گے، وہ بھی برحق، مجھ سے پہلے انبیاء آئے وہ بھی برحق۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم میں لاکھوں ذخیرہ احادیث میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کنایتاً نہیں فرمایا کہ میرے بعد بھی کوئی آئے گا، اس کا تصور نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حکومت جب قائم ہوئی تو سب سے پہلے جو جہاد ہوا
وہ منکرین زکوٰۃ کے خلاف ہوا اور مرتدین کے خلاف ہوا، اور تیسرے نمبر پر سب سے پہلے جو جہاد ہوا وہ ختم نبوت کے منکر کے خلاف ہوا، مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوا۔ مسیلمہ کذاب آپ سب کی زندگی میں بھی یہ چاہتا تھا کہ مجھے نبوت، آپ اپنا نائب مجھے بنا دیں۔ آپ سب کو کے پاس کبھی کبھی پیغام بھی بھیجتا تھا کہ آپ مجھے اپنا نائب بنا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نائب بنانا تو بات کی بات ہے، میں تجھے یہ تنکا بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جناب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، حالانکہ بالکل کمزور مسلمانوں کی حالت تھی، مسلمان انتہائی غم اور پریشانی میں تھے، لیکن اس کی پرواہ نہیں کی اور مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا، سر قمع کیا، اور قیامت تک انسانوں کو بتا دیا کہ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی متفقہ متحدہ عقیدہ ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو کوئی بھی کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھے، ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کبھی مسلمان اجازت نہیں دے سکتا۔ ختم نبوت مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، ہمیں اقلیت اپنے مذہب پر عمل کریں۔ یہودی ہمارے پاکستان میں بہت ہیں، عیسائی ہمارے پاکستان میں بہت ہیں، ہندو ہمارے پاکستان میں بہت ہیں، سکھ ہمارے پاکستان میں ہیں، ہم ان کے ساتھ تعلقات بھی رکھتے ہیں، سیاسی وابستگیاں بھی رکھتے ہیں، پڑوسی ہونے کا خیال بھی کرتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی گلہ شکوہ نہیں، اس لیے کہ ان کا اپنا مذہب ہے، انہوں نے مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے جب بھی کسی کو دعوت دی تو اپنے مذہب کی طرف دعوت دی کہ بھائی ہم عیسائی ہیں ادھر آ جاؤ، ہم یہودی ہیں ادھر آ جاؤ، دھوکہ نہیں ہے۔ جو ان کی طرف جائے گا تو وہ سوچ سمجھ کے ہندو بنے گا، یہودی بنے گا، عیسائی بنے گا۔ لیکن 25 کروڑ عوام، کیا 1.5 ارب مسلمان، 1.5 ارب مسلمانوں کو کیا اپنے مذہب کے تحفظ کا حق نہیں ہے کیا کہ ہمارے مذہب پر کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے، ہماری کلمے کو بگاڑتا ہے؟ قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کلمہ وہی پڑھنا ہے جو مسلمانوں کا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ان کو دھوکہ دینا ہے۔ وہ سمجھیں گے یہ محمد عربی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے، اور ہماری مراد محمد الرسول اللہ سے نعوذ باللہ ملعون غلام احمد قادیانی ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں وہ جب کہتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان ہے، عام مسلمان سن کر کہتا ہے کہ واہ یہ تو بات ختم ہو گئی، کوئی اعتراض ہی نہیں رہا، کوئی اختلاف ہی نہیں رہا، اس لیے کہ ان کے عقیدے کا ہمیں علم نہیں۔ وہ محمد سے مراد غلام احمد قادیانی لیتے ہیں، اور ختم نبوت سے مراد غلام احمد قادیانی کی ختم نبوت ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی کی والعیاذ باللہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مراد دیتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ صحابہ ہمارے مسلمانوں کی اصطلاح ہے، لاکھوں صحابہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہ اپنے لوگوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ امہات المومنین مسلمانوں کی اصطلاح ہے، قرآن کی اصطلاح ہے، وازواج امہاتہم، یہ اپنے غلام احمد قادیانی کی بیویوں کو امہات المومنین کہتے ہیں۔ لوگوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جی ام المومنین نے یہ فرمایا، ام المومنین نے یہ فرمایا۔ مسلمان سمجھتے ہیں واہ یہ تو ازواج مطہرات کا نام لے رہے ہیں، ازواج مطہرات کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ام المومنین سے مراد غلام احمد قادیانی کی بیویاں ہیں۔ 1974 کے آئین میں اور پھر 1984 کے امتناع قادیانیت آرڈیننس میں یہ تمام
فیصلے ہو چکے ہیں اور بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اقلیت کو ان کے اپنے مذہب پر عمل کرنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ ہمیں منع نہیں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ اقلیت نہیں، یہ مرتد ہیں، یہ زندیق اور کافر ہیں پرلے درجے کے، ان کے احکام مرتدین کے ہیں، ان کو مرتد کی سزا دینی چاہیے، لیکن چلو حکومت دے یا نہ دے، ہمارے سے بھی غرض نہیں۔ اگر یہ اپنی الگ نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی ملعون کو یہ اپنا نبی مانتے ہیں، تو پھر اپنا دین لائے نا، مسلمانوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ تلبیس ابلیس سے کیوں کام لیتے ہیں؟ دھوکے سے کیوں کام لیتے ہیں؟ قرآن میں کیوں تعریف کرتے ہیں؟ اپنی کتاب لائیں۔ مرزا ملعون کی بہت ساری کتابیں ہیں جو وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آنے والا فرشتہ ٹیچی کیا نام ہے اس طرح کوئی، وہ وحی لاتا تھا، تو اس کی جو وحی ہے نعوذ باللہ، جو اسی کو قرآن بنائے، اس کو اپنا مذہبی کتاب کہیں۔ مسلمان ختم نبوت کے عقیدے پر اپنی جان دے سکتا ہے، جس طرح اللہ کی وحدانیت مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، یعنی صرف نبوت نہیں کہ یار ہم مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کو نبی تو مانتے ہیں، نہیں، ختم نبوت کا تسلیم کرنا، اس پر ایمان لانا، یہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ جب تک کوئی ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اس میں تو کسی کو شک نہیں نا کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری کتاب ہے اور سب سے افضل ترین کتاب ہے۔ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے اشرف قرآن کریم ہے، جس کو اللہ نے نازل بھی فرمایا اور قیامت تک اس کی حفاظت کا وعدہ بھی لیا۔ لیکن اللہ کی حفاظت کا وعدے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اللہ حفاظت کریں گے۔ اس طرح کی بات تو عبد المطلب کہہ سکتا تھا، وہ کافر تھا۔ عبد المطلب جناب رسول اللہ کے دادا، اور اللہ تعالیٰ نے ابھی ابابیلوں کے ذریعے سے حفاظت کر کے بھی دکھائی بیت اللہ کی۔ ابرہہ کا لشکر جب آیا تو اس نے کہا، اس کے اونٹ چرا لیے، وہ جلدی سے گیا اور کہا کہ میرے اونٹ دو۔ وہ بڑے، انہوں نے ابرہہ نے کہا کہ یار تم بڑے حقیر چھوٹی سی بات کی، تم مکہ کے سردار ہو، میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور تم اپنے اونٹ مانگنے آئے ہو۔ کہنے لگا کہ اونٹ کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کو مانگنے آیا ہوں، اور بیت اللہ کا مالک وہ اوپر والا ہے، اس کی حفاظت وہی کرے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم مسلمان ہیں، حفاظت تو اللہ نے کرنی ہے، نبی کی حفاظت بھی اللہ نے کی، لیکن صحابہ اکرام نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ دین کی حفاظت اللہ نے کی، لیکن صحابہ اکرام نے اپنا من تن دھن قربان کیا۔ قرآن کی حفاظت تو اللہ کر لیں گے، لیکن قیامت کے دن مجھے اور آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ قرآن کی بات اللہ کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، 1.5 ارب دنیا میں مسلمان ہیں، کیا اقلیت کے اگر حقوق ہیں تو 1.5 ارب مسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں 14ویں 15ویں صدی میں یہ حق ہم سے چھینا جا رہا ہے کہ قرآن کی اندر کوئی تحریف نہ کرے، قرآن میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا؟ کیا دنیا کا کوئی جج، دنیا کی کوئی آئین، دنیا کا کوئی قانون
اس کی اجازت دے سکتا ہے کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے عقیدے کو پاؤں تلے رون ڈالا جائے اور گھر کی 4 دیواری میں بیٹھ کر وہ جس طرح چاہے قرآن کو توڑ موڑ کر پیش کریں؟ کوئی جرم نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ ابھی 24 جولائی کو جو فیصلہ آیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور 3 ججوں نے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے قادیانیوں کی تفسیر ہے جو قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر صغیر کے نام سے، اس میں قرآن میں تحریف کی گئی ہے، اس میں مسلمانوں نے اس پر کیس دائر کیا کہ یہ تحریف شدہ تفسیر ہے، اس پہ پابندی لگائی جائے۔ ہمارے پاکستان میں ہزاروں کتابوں پر پابندی لگ جاتی ہے، جہاد کے موضوع پر بہت ساری کتابوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، اور بہت ساری کتابیں جن پر پابندی لگی ہے، کوئی چھاپ نہیں سکتا، کوئی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی ان کو پڑھ نہیں سکتا، اس کو کھلے عام یا کہیں بھی اس کی جو ہے وہ اس کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ تو کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی آخری کتاب قرآن کریم کلام اللہ اتنا مظلوم ہو گیا ہے کہ اس کو آئین اور قانونی حق ہم دے دیں کہ 4 دیواری کے اندر تم جیسے چاہو اس میں کرو، اس میں تحریف کرو، اس میں رد و بدل کرو؟ کیا دنیا کا کوئی آئین ایسا ہے کہ جو کہے کہ زنا تو 4 دیواری سے باہر زنا ہے، گھر کے اندر زنا کوئی جرم نہیں، گھر کی 4 دیواری سے باہر قتل ہے، گھر کی 4 دیواری میں قتل کوئی جرم نہیں، باہر شراب پینا جرم ہے، گھر کی 4 دیواری میں شراب کوئی جرم نہیں، ڈاکہ باہر ڈالنا جرم ہے، گھر کے اندر گھس کر ڈاکہ ڈالنا کوئی جرم نہیں؟ اگر اس کی اجازت کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی حکومت نہیں دے سکتی، واللہ العظیم قرآن کریم میں تحریف کی اجازت کائنات کا کوئی فرد نہیں دے سکتا ہے۔ قرآن کی حفاظت مسلمانوں نے کی ہے اور انشاءاللہ اپنی جان کو قربان کر دیں گے، قرآن میں تحریف کو منظور نہیں کریں گے۔ ہم اس کے لیے تیار ہیں، 100% تیار ہیں اس کے لیے۔ آپ مذہبی آزادی دیں قادیانیوں کو، لیکن قادیانی اپنا مذہب لائیں، اپنی کتاب لائیں، اپنا کلمہ لائیں، اپنا جیسے نبی ان کا اپنا ہے، کتاب بھی اپنی لائیں، مذہب بھی اپنا لائیں۔ کیا قادیانیوں کو مذہبی آزادی دینے کی آڑ میں 1.5 ارب مسلمانوں کے حقوق کو پامال کیا جا سکتا؟ ہرگز نہیں کیا سکتا۔ الحمدللہ آج تک 15ویں صدی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں اس روئے زمین پر صرف ایک کتاب ہے، ایک دعوے سے علل اعلان کہہ سکتا ہوں، ساری دنیا میں اس کا اعلان کیا جا سکتا ہے اور چیلنج کیا جا سکتا ہے، صرف ایک کتاب ہے جو محفوظ ہے اور وہ قرآن کریم ہے۔ آج میرے عزیز بھائیوں، ہم ذلیل و خوار ہوئے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ ملک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان یہ اجازت دے کہ گھر کی 4 دیواری میں تحریف شدہ تفسیر کو تم بانٹ سکتے ہو، اس کو بیان کر سکتے ہو، اس کو پڑھا سکتے ہو، ہاں دیوار سے باہر نہیں کرنا۔ یہ کون سا آئین ہے؟ یہ دنیا کا کون سا انصاف ہے؟ کیا امریکہ، برطانیہ یا دنیا کا کوئی اور ملک ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کی مذہبی کتاب میں ہم جو چاہیں تحریف کریں اور 4 دیواری کے اندر کریں؟ کوئی اجازت دیتا ہے بھائی؟ کوئی اجازت نہیں دیتا۔ ان کی بائبل میں، ان کی متہ میں ہم کوئی تحریف کریں کبھی نہیں اجازت دیں گے۔ جب وہ اجازت نہیں دے سکتے تو کیا مسلمانوں نے جو ہے کنگن پہنے ہوئے ہیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ ہم احتجاج کرتے ہیں، آئین اور قانون کے دائرے میں درخواست کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی، باقی ججوں سے بھی، وہ مسلمان ہیں اور ہمارے بھائی ہیں، ان کا بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا عقیدہ ہے۔ ان سے غلطی ہوئی، سچے دل سے اپنے اللہ سے معافی مانگیں،
बिहम्दिल्लाह ताला हमारी कौमी असम्बली में आप असम्बली के बयानात सुने, अल्लाह के फजल करम से इसमें दो राय नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी ने असम्बली के प्लेटफार्म पर, सेनेट के प्लेटफार्म पर सर किसी ने, आलिम था, जाहिल था, बेवकूफ़ था, पीटीआई से था, पीपी से था, मुस्लिम कोई भी था, अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस अपने जो हमारी मग़फ़िरत का आखिरी उम्मीद है ख़त्म नबूवत के लिए वाज़ेह अल्हम्दुलिल्लाह बयान जारी किया है और कहा कि हम इस फैसले को कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप भी सब इसके लिए तैयार हैं? हर किस हम जैसे भी हमसे हो सकेगा इसका आप यानी मीडिया के एतबार से, दूसरे एतबार से, और जहाँ पर हमें उलमा बुलाएंगे कानून के दायरे में मुल्क को, आइन को, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, हम इंशाअल्लाह उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे, जुद्दोजहद करेंगे, अल्लाह ताला से दुआएं मांगेंगे। अल्लाह ताला हमदे फजल से हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ख़त्म नबूवत की भी हिफाज़त फरमाए, कुरान की भी हिफाज़त फरमाए और सारे दीन इस्लाम की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।